بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نکر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 پر ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات بہار رمضان سیزن 2 افطار ٹرانسمیشن۔ آپ کا میزبان مظہر فاروق اتاری۔ آج کے ہمارے مہمان خاص حضرت علامہ مولانا علی حسن اتاری صاحب، خطیب اہل سنت بھی ہیں اور ایک عالم دین بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت ہی عزتوں سے نواز رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ یقیناً آج کے ہمارے مہمان ثنا خان غلام محی الدین مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رب تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز سے نواز رکھا ہے۔ تو ناظرین، ہماری خوش قسمتی کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں حضور کی غلامی میں ہی موت عطا فرمائے۔ یقیناً اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اور اہل بیت کے غلام بھی ہیں۔ تو ناظرین، ماہ رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، عشرہ جہنم سے آزادی۔ تو ناظرین، چند ہی دنوں کے بعد یہ مہمان مہینہ، یہ مبارک مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ وہ سحری کی رونقیں، وہ افطاری کا منظر، یہ ہم سے جدا ہوگا۔ وہ مسجدوں میں رونقیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع ماہ رمضان۔ تو ناظرین، ہم اپنے مہمان ثنا خان غلام محی الدین مدنی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت مبارک سنتے ہیں۔ جی غلام محی الدین بھائی۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو،
पास तक ना बिठाता था मुझको मेरे आका, पास तक ना बिठाता था मुझको, कोई मुँह ना लगाता था मुझको, पास तक ना बिठाता था मुझको, पास तक ना बिठाता था मुझको, जब से थामा है दामन तुम्हारा मेरे आका, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं, जब से थामा है दामन तुम्हारा मेरे आका, जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। और उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, मांगा पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, मांगा पंजतन के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं, मुझको खैरात फौरन मिली है, आका से मुझको खैरात फौरन मिली है, खूब मेरे गुजारे हुए हैं। और चाहता है अगर नेक नामी आले ज़हरा की करे लो गुलामी, गुलामी आले ज़हरा की करे लो गुलामी, चाहता है अगर नेक नामी आले ज़हरा की करे लो गुलामी, गुलामी आले ज़हरा की करे लो गुलामी, जिनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, नियाज़ी जिनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, पुरसुको गम के मारे हुए हैं, जिनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, पुरसुको गम के मारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब गुलाम मुहिद्दीन मदनी साहिब आका करीम की बारगाह में गुलहाई अकीदत पेश कर रहे थे। या नबी सब करम है तुम्हारा, यकीनन अल्लामा साहब सब करम हुजूर का है। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। और अल्लामा साहब हासिल कलाम शेर है, और हकीकत बात यही है कि कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से या रसूल अल्लाह थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। और शायर कहता है कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तेरी निस्बत से है इज़्ज़त मेरी तौकीर मेरी लोगों में, तुम जुदा हो तो मेरी ज़ात में रखा क्या है,
تم جدا ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے؟ آؤ آؤ مدینے کے فقیروں سے ملے، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے؟ آؤ آؤ مدینے کے فقیروں سے ملے، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے؟ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، کیونکہ لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے سرکار ہمارے ہیں، اور ان پر ہیں ایاں عیب میرے پھر بھی تسلی ہے۔ کیوں تسلی ہے؟ کیونکہ سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں۔ اور علامہ صاحب سر جھک نہیں سکتے روز محشر بھی ہمارے، سر جھک نہیں سکتے روز محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں کیونکہ سرکار ہمارے ہیں، تیری نسبت سے ہے، تیری نسبت سے ہے، یقیناً یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تم جدا ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے۔ تو ناظرین ابھی ہم علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ تو علامہ صاحب آج جو ہے وہ صحابہ کرام کی شان و عظمت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ ناظرین کو اس سے آگاہ کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر قرآن پاک میں اور اس کے بعد احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحابہ کرام کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ گفتگو ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ جنہوں نے ہمیں یہاں پر دعوت دی اور کچھ بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو تا قیامت شاد و آباد رکھے۔ صحابہ وہ عظیم جماعت ہے کہ جس کا ثانی کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن سے بات کریں تو اصحاب رسول کا ذکر قرآن میں ہے، سبحان اللہ۔ حدیث میں بات کریں تو احادیث صحابہ کے فضائل میں، صحابہ کے بارے میں محبت رکھنے کے حوالے سے حدیثیں آپ کو کثیر مل جائیں گی۔ کیا بات۔ اگر واقعات کی طرف چلیں تو واقعات کے اندر بھی صحابہ کا آپس میں پیار و محبت، صحابہ کی جو ہے وہ حکایات ایسی جو آپس میں محبت والی اور شان و عظمت کو واضح کرنے والی جو ہے وہ باتیں آپ کو کتب کثیرہ سے مل جائیں گی۔ قرآن کریم فرقان حمید کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ علامہ صاحب کیا کہنے، کیا بات ہے، یہ ماشاءاللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر واضح ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں صحابہ کی جماعت سے راضی ہوں اور یہ صحابہ کی جماعت ہم سے راضی ہے، مجھے رب سے راضی ہے۔ واہ واہ۔ اور اس کا ایک لغوی اگر ہم ترجمہ دیکھیں تو ساری دنیا کو دیکھیں، ہر بندہ آپ کوشش کرتے ہیں، یہ بھائی کوشش کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں، دنیا میں جس سے بھی پوچھیں وہ کہتا جی میں کوشش میں لگا ہوں۔ کس کوشش میں لگے ہوئے ہو؟ کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ لیکن صحابہ کی وہ عظیم جماعت ہے کہ جس سے رب خود فرما رہا ہے کہ میں بھی راضی ہوں اور یہ صحابہ کی جماعت بھی مجھ اللہ سے راضی ہے۔ کیا بات ہے، اتنا بڑا جو ہے اعزاز اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اس جماعت کے لیے جو رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرے لحاظ سے اگر احادیث کی طرف چلے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کسی ایک کی اطاعت کرو گے، کسی ایک کے پیچھے چلو گے تو جنت کا سیدھا راستہ تمہیں نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانوں کو بند رکھو، اللہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، یہ سب سے بہترین جماعت۔ کیا بات ہے۔ اور صحابی ہم سب سے پہلے اگر ہم صحابہ کی بات کریں، صحابہ تو سارے شان و عظمت والے ہیں، لفظ صحابی خود بڑی عظمت کا حامل ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ مطلب ایک یہودی تھا تو حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، اس کی عیادت کرنے، وہ حضور کی بارگاہ میں آتا رہتا تھا، تو حضور سے وہ پیار کرتا تھا لیکن اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا یہودی۔ ہوا کیا کہ سرکار عیادت کرنے گئے تو سرکار نے جب دیکھا کہ اس کے تو آخری دن گزر رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، تو سرکار نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اب اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا، دو روایتیں ملتی ہیں، بعض میں والد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ والد نے پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ یہ کہا کہ اپنا ایمان نہ بدلنا۔ پھر اس نے جب حضور جانا کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے اپنے باپ سے بڑھ کر جو ہے وہ
اسلام کو قبول کر لیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جیسے اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جو سرکار کہتے ہیں ویسا ہی مان لو۔ تو جب اس نے اسلام قبول کیا تو چند لمحے گزرے اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اب علماء اس بات پر جو ہے وہ اجماع کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو سابقہ یہودی تھا چند لمحوں کے اندر اس نے سرکار کا چہرہ دیکھا، کلمہ پڑھا اور انہی لمحات کے اندر سرکار کی موجودگی میں اس دنیا سے چلا گیا۔ کیا بات ہے۔ ہزاروں خطب ساری زندگی عبادتیں کرتے جائیں، ساری زندگی ریاضتیں کرتے جائیں، وہ اس ایک چند لمحوں کے اندر جسے مرتبہ صحابیت ملا ہے، جس نے ابھی نہ نفل پڑھے ہیں نہ فرض پڑھے ہیں، کوئی چیز اس نے نیکی والی نہیں کی، صرف کیا کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں حضور کا جلوہ دیکھا اور حضور پر ایمان لے کر آیا۔ بس حضور کی صرف زیارت کی ہے۔ جب بس حضور کا دیدار کرنا یہ اتنا بڑا برکت ہے کہ 100 کتب 1000 کتب اگر مل کر ساری زندگی اللہ اللہ کرتا جائیں تو اس ایک صحابی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ کیا بات تو صحابہ کی وہ عظیم جماعت ہے کہ اتنی بڑی جماعت کائنات میں ان کے بعد ان کا کوئی ثانی نہیں۔ اور صحابہ ہر صحابہ یہ تو ایک وہ تھے جنہوں نے بھی کچھ بھی نہیں کیا، پھر وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں گئے، جنگ احد میں گئے، جنہوں نے حضور کی خاطر جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی شان وراء الورا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین سنا آپ نے کہ ایک ادنا سا صحابی جو چند لمحے کے لیے اسلام قبول کیا، سرکار کا دیدار کیا اور انتقال کر گیا۔ اگر علامہ صاحب جیسے فرما رہے ہیں جو اللہ کا نیک ولی گوس کتب ابدال لاکھوں ہزاروں سال رب تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں لیکن وہ ایک ادنا سے صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور علامہ صاحب جو آج صحابہ اکرام کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، صحابہ کو جو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی تو پھر اوقات ہی نہیں ہے نا۔ اور اس کے بعد اس کے بارے میں بھی آپ ارشاد فرمائیں کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اس حوالے سے کوئی حدیث پاک؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرے تو تم اسے دیکھو تو یہ کہو، کیا کہنا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس کو کہو تم پر لعنت اللہ کی بھی، تمام ملائکہ کی بھی، اور تم سے ذلیل کائنات میں کوئی نہیں، یہ کہہ کر اس کی صحبت سے الگ ہو جاؤ، اس کے پاس نہ بیٹھو۔ اور سرکار کی حدیث پاک اگر عام بندے کے لیے اگر دیکھا جائے تو دیکھیں آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں آپ کو 10% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، میں کام کرتا ہوں مجھے 80% اضافہ ہوا ہے، یہ کام کرتے ہیں 100% اس میں جو ہے نا فائدہ ہوا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کام میں فائدہ نہیں ہے؟ ہم دیکھیں گے یار اس نے 100% حاصل کیے ہیں، اس نے 100% اس سے فائدہ حاصل کیا، لہٰذا وہ عقل مند زیادہ تھا، دنا زیادہ تھا۔ تو سرکار کی ایک حدیث پاک ہے، لجپال کی نماکہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی میرا امتی اود پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرے اور میرا ایک صحابی صرف 1 درہم صدقہ کرے، کیا بات ہے، دینار نہیں، دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا ہوتا تھا، اور ایک طرف سونا ہے اور وہ بھی اود پہاڑ جتنا، کہا میرا عام امتی کوئی اود پہاڑ جتنا سونا جو ہے وہ صدقہ کرے اور عام میرا ایک صحابی جو ہے وہ 1 درہم صدقہ کرے تو وہ پورا اود پہاڑ جتنا سونا صدقہ کرنے والے کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا میرے ایک صحابی کو 1 درہم خرچ کرنے پر سونا۔ تو جب جن کو اتنی اعزاز اور اتنی فضیلتیں ملی ہوئی ہیں تو بندہ اگر ایک عقلی طور پہ بھی دیکھے ان کے بارے میں بات کرنا، یہ جو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بدبختی کہہ لیں اور سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اور سرکار نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اگر کوئی بکواس کرتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے تو کل قیامت والے دن وہ جہنمی کتوں میں سے کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں۔ حالانکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو اصحاب کہف کا جو کتا ہے اس کے بیٹھنے کا سٹائل قرآن میں اللہ نے بیان کیا، وجہ کیا ہے کہ نسبت ان کی اچھی ہے، نسبت اللہ والوں سے نسبت اچھی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ حضور کی نسبت ہے۔ ہم جن کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں، حضرت عمر کو مانتے ہیں، میرے معاویہ کو مانتے ہیں، عثمان غنی کو مانتے ہیں، میرے حمزہ کو مانتے ہیں، ہم جس صحابی کو مانتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم جس صحابی کو بھی مانتے ہیں وہ صرف حضور کی نسبت کی وجہ سے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر جس صحابی کو وہ خاندان رسول سے کیوں نہ ہو، اگر اسے حضور سے نسبت نہیں نہ ملی تو ہم نہیں مانتے۔ جیسے ہم عتبہ کو، دوسرا جو ہے ابو لہب کو نہیں مانتے،
وجہ حضور کا چچا لگتا ہے سکا، لیکن حضور سے نسبت حاصل نہیں ہوئی، ایمان والی بے شک محبت والی نسبت حاصل نہیں ہوئی، بے شک تو ہم ان کو نہیں مانتے، حالانکہ حضور کا خاندان ہے۔ تو ہمارا جو سب سے بڑا نظریہ ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے وہ کہ سرکار ہم سے جس کو بھی مانتے ہیں وہ حضور کے صدقے سے مانتے ہیں، بالکل اور حضور کی پھر بیان حضور جو ہیں جن کو حضور کا زمانہ ملا ہو، جو حضور سے کہ تربیت یافتہ ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی مدارس ہیں ان کی بڑی تعریف کی جاتی ہے کہ جناب فلاں مدرسہ ہے، وہاں کے پڑھے ہوئے بڑے اچھے جو ہیں وہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، وہ عام بندہ ہے 1400 سال کے بعد، اور جو شارع اسلام ہیں، جو شارع شریعت ہیں، جنہوں نے دین کو جو ہے وہ شروع کیا ہے، جو حضور جانے جانا مقصود کائنات ہے، تو انہوں نے جن کو تربیت کی ہے، جن کو انہوں نے علم دیا ہے، تو وہ کتنی جو ہے وہ شانوں کے حامل ہوں گے۔ تو یہ ایسے سمجھ لیں علامہ صاحب کہ بے وقوفی ہے صحابہ کے بارے میں بات کرنا، اور یہ سب سے ایسے کریں جہلانہ بات ہے کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کن کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ ناظرین سنا آپ نے کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کرتا ہے، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی ان پر لعنت ہوتی ہے، اس پر لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی اور لوگوں کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ تو ہمارا تو علامہ صاحب نظریہ یہ ہے کہ سرکار کے سارے صحابہ جنتی ہیں، حضور کے سارے صحابہ حضرت جنتی ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، جی جی، یہ قرآن کا نظریہ قرآن ہے۔ کا نظریہ ہے، بالکل۔ عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے نا قرآن کا، جی جی۔ کیونکہ حدیث قرآن و ہم چلتے ہیں، قرآن و حدیث کی مان کر ہم چلتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی قرآن کریم فرقان حمید سے جو ہے وہ بے شک یہ واضح ہے کہ اللہ نے سارے صحابہ سے رضاعت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور رب کی یہ شان ہے کہ وہ جو وعدہ کرتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ بالکل، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سرکار کے سارے صحابہ جنتی ہیں، حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اور جو آج کل علامہ صاحب اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں لیکن صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، داتا علی اجویری کو مانتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ نہیں مانتے۔ داتا علی اجویری کا یہ عقیدہ ہے حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور یہ داتا علی اجویری کو مانتے ہیں، اور یہ جن کی 11ویں کھاتے ہیں عبد القادر جیلانی، غوث اعظم، ان کو بھی مانتے ہیں لیکن ان کے عقیدوں کے نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا نظریہ جو بنا ہوا ہے نا اس وقت کائنات کے اندر لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ ہم اتنا ضرور کہتے ہیں فلاں بڑا جو ہے وہ اللہ کا قرب پانے والا تھا، لیکن اس کی سیرت پر ہم نہیں دیکھتے۔ آپ دیکھیں، اس کا عقیدہ نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا لوگ آج بخاری شریف کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو آپ نماز کی اگر دعوت دیں تو اگر آپ بھی جائیں مسجد میں تو صرف فرض پڑھیں گے چلے جائیں گے، کیا جی فرض ادا کر دیں گے۔ لیکن امام بخاری علیہ رحمہ کی اگر سیرت کے لحاظ سے میں بات کروں تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے شاگرد نے لکھا ہوا ہے کہ میرے استاد صاحب کو 2 نفل پڑھتے ہوئے بچھو آپ کی قمیض میں داخل ہوا اور اس نے 70 ڈنگ مارے آپ کو، لیکن آپ نے 2 نفل مکمل کیے، اس کے بعد شاگرد کو بلایا کہ یہ دیکھو کیا شے ہے، تو شاگرد کہتا ہے میں نے خود گنے ہیں کہ 70 ڈنگ ہیں، کیا تھا؟ نفل، فرض نہیں۔ تو ہم جس بزرگ، یہ تو امام بخاری کا وہ ذہن میں آ گیا تو میں نے رس کیا، ہم غوث اعظم کو دیکھیں، داتا علی حجویری کو دیکھیں، مولانا الدین اجمیری چشتی کو دیکھیں، تو ہم ان کو آج بہت سارے لوگ ہیں جو ان کو کہتے ہیں جی بڑے اللہ کے قرب والے تھے، ہم بھی بڑا مانتے ہیں، لیکن ان کی سیرت کو نہیں اپناتے، بالکل ان کے عقیدے کی طرف نہیں چلتے، ان کے جو عقائد تھے، جو ان کے نظریات تھے وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ خواہشات، جدھر سے اپنا دل مطمئن ہے نا، جو اپنی چاہت کے مطابق ہے وہ لے لینا ہے، جو تھوڑا سا کڑوا ہے، جو عقل میں آتا نہیں ہے، اسے پیچھے ہٹ جانا۔ حالانکہ محبت کا یا ماننے کا تقاضا یہ تھا کہ جب کسی کو ماننا ہے تو پھر اس کے نظریات کو بھی مانو، اس کی ہر ادا کو اپناؤ۔ بالکل۔ تو علامہ صاحب ٹائم بھی جو ہے وہ قریب ہے، تو ماشاءاللہ یہ جو ٹاپک ہے بہت لمبا ٹاپک ہے حضور کے صحابہ کی، حضور کی شان وراء الورا ہے تو حضور کے صحابہ کی شان، جیسے کہ سرکار کے ایک صحابی کی شان آپ لگا لیں اندازہ حضرت علی کا۔ اگر ہم حضرت علی کی شان بیان کریں تو علماء فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو ہے وہ سارے سمندروں کی سیاہی اکٹھی کر لو، سارے دریاؤں کی سیاہی اکٹھی کر لو، سارے نہروں کی سیاہی اکٹھی کر لو، اور ان کی سارے لکڑیاں درخت ہیں ان کی کلمے بنا لو، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، کلمے بھی ٹوٹ جائیں گے، لیکن ایک صحابی کی شان جو ہے وہ بیان ہم نہیں کر پائیں گے۔ یہ کوئی بھی صحابی دیکھیں، حضرت عمر کے بارے میں بالکل حضرت جبرائیل حضور کی بارگاہ میں تو سرکار نے پوچھا عمر میرے
عمر کے بارے میں کیا خیال ہے، جبرائیل سے پوچھا تو جبرائیل نے کہا کہ اگر میں خطیب بنوں تو میں 950 سال لگاتار عمر کی شان بیان کروں تو نہیں کر سکتا۔ تو حضور کے سارے صحابہ ہی ماشاءاللہ، جس کو آپ لیں، مولا علی کو لیں، حضرت عمر کو لیں، حضرت ابوبکر کو لیں۔ حضرت ابوبکر کی شان کے بارے میں تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ ان کے حضرت ابوبکر کی شان کا ایک حصہ ہے، ایک نیکی کے برابر ہے۔ تو یہ شان ہے صحابہ کی۔ تو ناظرین ٹائم بہت مختصر ہے، تو انشاءاللہ اسی ٹاپک کے ساتھ پھر کبھی ملتے ہیں۔ آپ کا میزبان مظہر فاروق اتاری، اللہ حافظ۔